نظر بد برحق ہے، لوگوں کی نظر لگتی ہے، اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ بندے کے پاس دولت زیادہ ہو جائے، بندہ خوبصورت ہو، گاڑی آ جائے، اس کے پاس گھر آ جائے، پیسہ زیادہ ہو، بہت ساری صورتیں ایسی بنتی ہے۔ جب بندے کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ بعض محروم لوگ اس سے جو ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں بہاتی۔ مثلا یہ گھروں کے اندر بھی ہو جاتا ہے کہ بعض بھائی، 4-5 بھائی ہیں اور بھائیوں کے درمیان اپ ڈاؤن ہے، تو وہ اس محرومی کی وجہ سے اس چیز کا حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو نظر برحق ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ قضاء کے بعد، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو قضاء موت کے حوالے سے ہے کہ قضاء آ جائے تو بندے نے مرنا ہی مرنا ہے، تو قضاء کے بعد جو سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یعنی یہ نظر بد اتنی سخت چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اتنی سخت چیز ہے نظر بد، اس سے بچنا چاہیے۔ خواہ مخواہ لوگوں کے سامنے اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی سہولیات کو اشکارا نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا رکھا جائے جتنا کہ لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو جتنا جو ہے وہ سمیٹ کے رکھا جائے تو وہ بہتر رہتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی خواہ مخواہ سہولیات کو، عیاشیات کو اشکارا نہ کیا جائے۔ تو نظر بد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 صورتیں اسی لیے نازل ہوئی ہیں، نظر بد سے بچاؤ کے لیے۔ تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک لیا جائے، ان کا ورد رکھا جائے، صبح شام ان کی تلاوت کی جائے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔